آج ہم بائبل مقدس میں سے نور کے بارے میں، روشنی کے بارے میں سیکھیں گے کہ بائبل مقدس نور کے بارے میں کیا فرماتی ہے۔ تو میرے ساتھ آپ لوگ کھول لیجئے جن کے پاس بائبلیں ہیں، لوکا کی انجیل دوسرا باب آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 12 تک۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 12 لکھا ہے، اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال یعنی نور، روشنی، لائٹ ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ آمین۔ یہاں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ رات کا وقت تھا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، اور چرواہے، گڈریے جو اپنے جانوروں کی، اپنے مویشیوں کی نگہبانی کر رہے تھے، وہ میدان میں بیٹھے تھے، اور اچانک سے کیا ہوا کہ ایک دم سے ایک فرشتہ، خدا کا فرشتہ ان پر ظاہر ہو گیا۔ اور جب فرشتہ بچوں ان پر ظاہر ہوا تو فرشتے کے ساتھ وہاں پر کیا چمکا؟ نور چمکا۔ وہاں پر ایک دم سے بڑی روشنی چمکی، وہاں پر بڑی لائٹ جو ہے ظاہر ہوئی، اور جب وہ لائٹ ایک دم سے چمکی تو ان چرواہوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ ڈر گئے، وہ گھبرا گئے کہ ایک دم سے یہ روشنی کہاں سے آ گئی ہے۔ تو پتہ ہے فرشتے نے انہیں کیا پیغام دیا؟ فرشتے نے ان کو کرسمس میسج دیا، اور وہ میسج یہ تھا کہ آج ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ ہم کرسمس یا بڑا دن اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اس رات کو، اس دنیا کو ان کے گناہوں سے نجات دینے والی ہستی پیدا ہوئی، جس کا نام ہے خداوند یسوع مسیح، حضرت عیسیٰ المسیح، جن کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اور جب ہم متی کی انجیل میں بچوں دیکھتے ہیں نا، تو وہاں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے دوسرے باب میں بیان کیا گیا ہے، پہلی 2 آیات میں، کہ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یعنی مشرق سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟
کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش کا پیغام جب چرواہوں کو ملا تو فرشتے کے وسیلے سے نور چمکا، اور جب مجوسیوں کو یعنی کہ ستاروں کا علم رکھنے والے مشرق کے ان عالموں کو پیغام ملا تو وہاں پر بھی ستارہ چمکا، نور چمکا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اس دنیا میں تاریکی میں، اندھیرے میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے نور یعنی روشنی کا پیغام لے کر آئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے بائبل مقدس کے مطابق جب خداوند خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا تو سب سے پہلے خدا نے کس شے کی تخلیق کی؟ کسی کو پتا ہے؟ جی، روشنی کی تخلیق کی، نور کی تخلیق کی۔ لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور خداوند خدا نے کہا کیا ہو جا؟ روشنی ہو جا۔ کیا ہو جا؟ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ ہمارا خدا اندھیروں میں روشنی، نور پیدا کرنے والا خدا ہے، اور روشنی پیدا ہوئی۔ مگر جب خدا نے انسان کو پیدا کیا، اس کو باغ عدن میں رکھا، انسان نے خدا کی نافرمانی کی اور گناہ کے اندھیرے میں پھنس گیا، گناہ کی موت میں گرفتار ہو گیا۔ تو انسان کو گناہ اور موت کے اندھیرے سے چھڑانے کے لیے پھر خدا نے اپنا نور یعنی خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، اور ان کی آمد کا تہوار، جشن جو ہم مناتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کرسمس یعنی بڑا دن۔ اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو کوئی میرے پیچھے چلے گا اندھیرے میں نہ رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ سو خداوند یسوع مسیح حضرت عیسیٰ المسیح اس دنیا میں گناہ، موت، مایوسی، ناکامی، پریشانی، گمراہی، افسردگی اور نا امیدی میں پھنسے ہوئے انسانوں کو زندگی کا نور دینے کے لیے آیا۔ ہیلیلویا۔ اور سوال یہ ہے، کیوں حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش پر نور چمکا؟ کیوں بائبل مقدس میں آپ کو دنیا کا نور کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نور یعنی روشنی میں زندگی ہوتی ہے۔ یہ میں ایک کہانی آپ کو سنانے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ آپ میں سے کتنے بچوں نے یا بڑوں نے لاہور شہر دیکھا ہے؟ لاہور کا سب سے لمبا روڈ ہے فیروز پور روڈ۔ کون سا روڈ ہے؟ فیروز پور روڈ۔ میں فیروز پور روڈ پر گاڑی میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، اور جب ہم
اس پل کے نیچے سے گزر رہے تھے جس پر بڑی میٹرو بس گزرتی ہے. تو بچوں میں نے دیکھا کہ جو حکومت ہے اس نے اس پل کے نیچے جو بڑے بڑے ستون ہیں، پلرز ہیں، ان کے ارد گرد پلاسٹک کے گملوں میں پودے لگائے ہوئے ہیں. لیکن میں بڑا حیران ہوا کہ ایک طرف جو گملوں میں پودے لگے ہوئے ہیں وہ سرسبز ہیں، لیکن دوسری طرف گملوں میں جو پودے لگے ہوئے ہیں وہ مرجھائے ہوئے ہیں. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا بات ہوئی. ایک طرف سرسبز پودے ہیں، دوسری طرف مرجھائے ہوئے پودے ہیں. تو میں نے انجلینا سے، اپنی بیوی سے کہا، انجلینا یہ کیا ہے؟ تو وہ مسکرائی اور اس نے کہا، دراصل جن پودوں پر سورج کی روشنی یعنی نور پڑتا ہے وہ سرسبز ہیں، وہ گرین ہیں، لیکن جن تک سورج کی روشنی نہیں پڑتی اور پل کا سایہ ہی رہتا ہے، اس برج کا سایہ ہی رہتا ہے، وہ پودے مرجھا گئے ہیں. روشنی میں، نور میں زندگی ہے. جیسے پودے روشنی کی وجہ سے زندہ اور سرسبز رہتے ہیں، ایسے ہی جب ہماری زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کا نور، اس کی روشنی ہوگی تو ہم بھی زندہ، سرسبز، شاداب، شادمان، خوش اور پر امید رہیں گے. لیکن اگر ہم خدا کی روشنی کے بغیر رہیں گے، ہم مرجھا جائیں گے، ہم کملا جائیں گے، ہم نا امید ہو جائیں گے. اور پتہ ہے آپ کو، خداوند یسوع جو دنیا کا نور ہے، اس نے انسانوں کے ذہنوں کو کھولا ہے تاکہ وہ تعلیم کا نور، تعلیم کی روشنی پائیں. آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو اس اسکول میں اپنا وقت ضائع کرنے آتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے؟ واقعی؟ اچھا، آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو اس اسکول میں تعلیم کا نور حاصل کرنے آتے ہیں؟ ہاں جی، کچھ بچے ہیں، ہاں کافی زیادہ بچے ہیں ادھر بھی. اچھا، شاباش، تعلیم کی روشنی، نور آپ لینے آتے ہیں. تو پتہ ہے، نور حاصل کرنے کے لیے آپ کو خود کو پیش کرنا ہوگا اس کو ریسیو کرنے کے لیے. اور جب یہ روشنی آپ کی زندگیوں میں ہوگی، تعلیم کی روشنی، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ترقی سے روک نہیں پائے گی. آپ میں سے بہت سے بچے غریب خاندانوں سے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک دفعہ دو آدمی تھے، انہوں نے رات کو اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تو ایک نے باہر دیکھا اور اس نے کہا، باہر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. دوسرے نے دیکھا اور اس نے کہا، دیکھو باہر آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں اور ان کا نور پھیلا ہوا ہے. دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی کھڑکی کھولی. بچوں، آپ نے کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میرے والدین غریب ہیں اور میں اندھیرے میں ہوں. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم لائف ٹرانسفارمنگ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں. نور منسٹریز میں سسٹر ساجدہ
اور ان کی ٹیم یہ اسکول چلا رہی ہے، ہم غربت کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہم تعلیم کا نور حاصل کرنے والے بچے ہیں۔ اور نور کی روشنی کی ایک اور خوبی میں آپ کو بتانے لگا ہوں بچوں۔ اچھا، آپ مجھے ہاتھ اوپر کر کے بتائیں، آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو جب کھیلتے ہیں تو کبھی بھی تھکتے نہیں ہیں؟ جی چاہتا میں کھیلتا جاؤں، میں کھیلتی جاؤں۔ ایسا ہی ہے نا، جب میں بھی چھوٹا تھا نا تو میں باہر جو ہے کرکٹ کھیلنے جاتا تھا، آپ کے شاید زمانے میں تو نہیں ہے، گلی ڈنڈا کھیلنے جاتا تھا، اور جو ہے اور اس طرح کی جو ہے پٹھو گول گرم، اس طرح کی گیمیں کھیلنے ہم جاتے تھے، تو میں نہیں تھکتا تھا۔ اچھا، جیسے آپ کھیلتے ہوئے نہیں نا تھکتے، نور کی روشنی کی ایک خوبی پتہ کیا ہے؟ روشنی کبھی تھکتی نہیں ہے۔ اگر کسی مکان کا دروازہ بند ہے نا تو ہر روز جب سورج طلوع ہوگا روشنی اس مکان کے دروازے سے آ کر ٹکرائے گی۔ 1 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال، ہر روز روشنی اس مکان کے دروازے پر دستک دے گی۔ روشنی کبھی تھکتی نہیں ہے۔ اور اگر تعلیم روشنی ہے تو اس کا مطلب ہے تعلیم بھی کبھی تھکتی اور ناکام نہیں ہوتی۔ آپ یہاں سے خوب تعلیم حاصل کریں، والدین اپنے بچوں کو تعلیم دینے میں بھرپور محنت کریں، چاہے آپ کرسچن ہیں، چاہے آپ مسلم ہیں، ہمارا ملک پاکستان سب کے لیے ہے۔ خدا مسلمانوں سے بھی محبت کرتا ہے، خدا مسیحیوں سے بھی محبت کرتا ہے، ہندوؤں سے بھی محبت کرتا ہے، سکھوں سے بھی محبت کرتا ہے، پارسیوں سے بھی محبت کرتا ہے، ان سے بھی محبت کرتا ہے جو ملحد یعنی ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے۔ اور حضرت عیسیٰ مسیح اسی لیے دنیا میں آئے کہ وہ سب مذاہب کے لوگوں کو اور ان کو بھی جو مذہب کو نہیں مانتے یہ بتائیں کہ خدا تم سب سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ والدین کی اپنے بچوں کے لیے سب سے بڑی محبت یہ ہوگی کہ آپ خوب محنت کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں پورا سپورٹ کریں اور اس میں کوئی کسر باقی رہنے نہ دیں، تاکہ یہ ننھے منھے پھول جو اس نور منسٹریز اسکول میں تعلیم کی روشنی پا رہے ہیں، ایک دن پاکستان میں چمکتے ہوئے ستارے بن جائیں، ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر، پروفیسر بن کر، ٹیچر بن کر۔ ہمارے درمیان اسسٹنٹ کمشنر صاحب آئے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر بن کر، پولیٹیشن بن کر، ملٹری جنرل بن کر، سائنسدان بن کر۔ یہاں یہ 2 بچیاں ہیں، ڈنیشا اور ڈیلفینا، یہ مجھے بتا رہی تھیں، ایک کہتی تھی میں نے پائلٹ بننا ہے، دوسری کہہ رہی تھی میں نے ایسٹروناٹ بننا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو تعلیم کا نور چاہیے۔ اور آخر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور کلوز کروں گا۔ آپ میں سے کتنوں نے تھامس جیفرسن کا نام سنا ہے؟ کسی نے نہیں سنا؟ کوئی بات نہیں، 1-2 نے سنا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ زیادہ تر نے نہیں سنا ہوگا۔ اب آپ یاد کر لیں، تھامس جیفرسن امریکہ کا 3را صدر تھا۔ کس نمبر پر تھا؟ 3را صدر تھا، 1801 سے 1809 تک۔ اس نے امریکہ کی
ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس، آزادی کا اعلان نامہ لکھا. وہ امریکن پریزیڈنٹ بنا. لیکن پتہ ہے جب اس کی ڈیتھ ہونے والی تھی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میری قبر پر جو کتبہ لگایا جائے گا، جو ٹوم سٹون لگایا جائے گا، اس پر آپ نے یہ نہیں لکھنا تھامس جیفرسن پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس نے کہا یہ نہیں لکھنا کہ تھامس جیفرسن امریکہ کا صدر، بلکہ اس نے کہا آپ نے میری قبر پر یہ لکھنا ہے تھامس جیفرسن فاؤنڈر آف دی یونیورسٹی آف ورجینیا. تھامس جیفرسن جس نے امریکہ میں یونیورسٹی آف ورجینیا کی بنیاد رکھی. بچوں آج آپ چھوٹے چھوٹے ہو، ایک دن آپ بڑے ہو جاؤ گے اور یہاں سے پڑھ کر آپ پاکستان اور دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں جاؤ گے. وہاں آپ بی اے آنرز کرو گے، ماسٹرز کرو گے، سی ایس ایس کرو گے، پی ایم ایس کرو گے، ایم فل کرو گے، پی ایچ ڈی کرو گے. یہ بڑی بڑی ڈگریاں آپ یونیورسٹیوں میں کرو گے. تھامس جیفرسن نے کہا میں چاہتا ہوں دنیا مجھے اس بات کے لیے یاد نہ رکھے کہ میں امریکہ کا صدر تھا، دنیا مجھے اس بات کے لیے یاد رکھے کہ میں نے امریکہ میں علم کا نور پھیلایا. اور یہی کام کرنے کے لیے سسٹر ساجدہ اور ان کی ٹیم اخترآباد میں محنت کر رہے ہیں. تو آپ سب علم کا نور حاصل کر کے سسٹر ساجدہ کو خوش کرو گے، ان کو پراؤڈ فیل کرواؤ گے اور خدا کے نام کو عزت دو گے. ہیلیلویا. آپ سب کو کرسمس بڑا دن ایک بار پھر بہت مبارک ہو. علم کا نور، خوشیوں کا نور اور خدا کی محبت کا نور ایک دوسرے کے ساتھ اور اس دنیا کے لوگوں میں پھیلاتے رہیں. گاڈ بلیس یو.